ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس سال صدقہ فطر کی کیا قیمت ہے؟ اس سال جو کم از کم صدقہ فطر یعنی گندم کے آٹے، چکی کے آٹے کے اعتبار سے 150 روپے مقرر کی گئی ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اس بار؟ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، اور آئے دن یہ چاندی کی قیمت اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے۔ پچھلے دنوں جو ہے وہ 80,000 کے قریب تھی، ابھی جو ہے تقریباً کم و بیش 70,000 یہ پہنچ گئی ہے۔ صحیح۔ بلال فیصل بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر منہ سے خون نکل آئے، حلق میں اترا نہیں ہے لیکن تھوک پر وہ غالب ہے، یعنی کہ تھوک کا کلر بھی سرخ ہو گیا ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ اگر تھوک نگلا نہیں ہے یا حلق میں خون کا مزہ محسوس نہیں ہوا، یعنی تھوک میں ہی تھا، پتہ چلا اور اس نے تھوک دیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی منہ سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں حلق میں چلا جائے اگر تو مزہ محسوس ہو جائے تو مطلقاً اس کا جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک جو ہے وہ حلق میں گیا تو اس میں اب دیکھا جائے گا کہ خون اگر غالب تھا تو اس صورت میں جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر تھوک اندر نکلے نہیں تھے، باہر ہی نکالا ہے، تو چاہے خون جو ہے وہ سرخ ہو، یہ تھوک جو ہے وہ سرخ ہو گیا ہو، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح۔ ایک بہن ہیں، وہ پوچھ رہی ہیں کہ والد کی عمر 80 سال ہے، کافی ضعیف ہیں، دماغ بھی ان کا کام نہیں کرتا، ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اور بھی دیگر امراض ان کو لاحق ہیں، ویل چیئر پر ہیں، اور والدہ جو ہیں اس حالت میں ان سے زبردستی روزہ رکھواتی ہیں، حالانکہ ڈاکٹر نے بھی انہیں کہا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، کئی بار اس پر مشورہ کیا گیا ہے ڈاکٹر سے، تو کیا اس حالت میں روزہ رکھنا اچھا ہے یا نہ رکھیں؟ دیکھیں ان کے اوپر ہے نا کہ والد صاحب روزہ رکھ رہے ہیں، زبردستی تو کسی سے روزہ رکھوایا نہیں جاتا۔ صحیح۔ اگر وہ روزہ پورا کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، صحیح، اور وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر روزہ رکھوایا ہی جائے۔ ہاں واقعی ایسا ہے کہ روزے کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہو رہی ہے یا بیماری کوئی ہے اگر ان کو بڑھ رہی ہے، تو اس صورت میں چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے، روزہ وہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ ہی رکھوایا جائے۔ صحیح۔ فقیر اقبال بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ بعض اوقات ریلیٹو جو ہیں وہ دور دراز شہروں میں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات دوسرے ممالک میں بھی ہوتے ہیں، اور کسی کا انتقال ہو جائے تو میت کو ہم سرد خانے میں رکھ دیتے ہیں، تو یہ رکھنا کیسا ہے؟ کیا جلدی کرنی چاہیے یا انتظار کرنا چاہیے ریلیٹو کا کہ وہ آخری بار چہرہ دیکھ لے میت کا؟ دیکھیں میت کو جو سرد خانے میں رکھا جاتا ہے اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اور جو مثال آپ نے دی ہے کہ صرف قریبی رشتہ دار کے آنے پر جو ہے بعض اوقات ایک دن، 2 دن، 3 دن بھی رکھا جاتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو ہے جو میت ہوتی ہے، مردہ ہے، اس کو بھی تکلیف، جن چیزوں سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے ان سے مردہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو لہذا بلا ضرورت اس طرح سرد خانے میں رکھوانا جائز نہیں۔ حسنات کیانی بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ بیماری میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں حضور؟ بیماری دیکھی جائے گی کیسی ہے، اگر ایسا مرض ہے، اس کا اپنا تجربہ ہے کہ میں جب بھی اس مرض کی حالت میں روزہ رکھتا ہوں تو میری بیماری بڑھ جاتی ہے، دیر میں صحیح ہوتی ہے، تو اس صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی، یا کسی طبیب نے جو غیر فاسق ہو، ماہر ہو، دیندار ہو، اس نے کہا ہو کہ بھائی اس مرض میں آپ روزہ نہ رکھیں، تو اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ عام بیماری ہے کہ روزہ وہ رکھ سکتا ہے، پورا کر سکتا ہے، تو اس صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صحیح۔ سلیم بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ روزہ پانی پینے سے ٹوٹ جائے گا اگر غلطی سے پانی پی لیا ہے؟ غلطی کا لفظ یہ ہے کہ غلطی سے پی لیا، یعنی اگر تو روزہ دار ہونا یاد تھا تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا، ایک احتمال یہ بھی غلطی کا کہ اس کا بھول گیا تھا روزہ ہے یا نہیں، صحیح، تو ایسی صورت میں جب بھول گیا تھا، کھا پی لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح۔
روزے کی حالت میں اگر کوئی عورت کھانا پکاتے وقت نمک چیک کر لے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اگر تو احتیاط اس نے کی ہے، صرف زبان کے اگلے حصے پہ لگایا اس کا وہ چیک کرنے کے لیے، اور اس کو نگلا نہیں، تھوک دیا، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح۔ بلال فیصل بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ منہ بھر کے آ جائے، یہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں منہ بھر کے آ جائے، اور یہ منہ بھر سے کیا مراد ہے، اور اگر کسی کو اس طرح کی الٹی ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ منہ بھر کے اس کو کہتے ہیں جس کو روک نہ سکتے ہوں، بلا تکلف آپ روک نہ سکتے ہوں، وہ منہ بھر کے لاتی ہے۔ وہ الٹی قے جو ہے، مومنٹ جو ہوتی ہے، وہ چاہے کہ خود بخود جتنی بھی ہو جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ الٹی اور قے سے روزہ جب ٹوٹتا ہے جب کوئی جان بوجھ کر، جیسے منہ میں انگلی ڈال کے جان بوجھ کے قے کر رہا ہے اور وہ بھی منہ بھر ہو، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا۔ ویسے متلی کی وجہ سے، طبیعت کے میلان کی وجہ سے اس کو خود بخود الٹی ہو گئی، تو چاہے کتنی بھی الٹی ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح۔ محمد ارسلان بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کی چند شرائط ہیں کہ جو مسلمان مرد عورت یعنی جو بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس جو ہے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ضرورت سے زائد کوئی رقم ہو، اور اس پر سال گزر گیا ہو، تو اس صورت میں جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ صحیح۔ چودھری مبین عاشق بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، اگر نہ سوئے تو تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، سونا ضروری ہے، شرط ہے۔ اگر نہ سوئے یعنی اونگ بھی نہیں آئی اور رات کو نفل پڑھے تو یہ نوافل کہلائیں گے، صلاۃ اللیل اس کو کہتے ہیں۔ تو روزے تہجد کے لیے اگر وہ سوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی سوتی ہے، اس کو اونگ بھی آ گئی، اس کے بعد اگر تہجد پڑھے گا، نماز پڑھے گا تو تہجد کی نماز کہلائے گی۔ اگر بغیر سوئے بغیر اونگے جو اس نے نماز پڑھی ہے تو یہ تہجد کی نماز نہیں کہلائے گی۔ اویس ستاری بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں بھانپ لینا، اسٹیم لینا، کیا حکم ہے اس کا؟ اسٹیم لینے سے جو ہے وہ بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح۔ رہنے کے لیے جگہ خرید کر رکھی ہوئی ہے، پلاٹ خریدا ہوا ہے، ابھی بنایا نہیں ہے، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پلاٹ یہ زمین اس نیت سے نہیں ہے کہ اس پر رہائش اختیار کریں گے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح۔ افطار کا ٹائم ہو چکا ہے لیکن بلا عذر بغیر کسی مجبوری کے افطار میں تاخیر کرنا، یہ کیسا ہے؟ یہ مکروہ ہے، اور حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، لہٰذا بغیر عذر کے تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ ہارون نواز بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں برش کر سکتے ہیں؟ جو برش روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ ذائقہ ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں ذائقہ نہ یہ مکروہ ہے، اور اگر اس کا کوئی جز حلق کے نیچے چلا جائے تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، لہٰذا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا یہ منع ہے۔ محمد سہیل بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ صاحب نصاب جو نصاب کا مالک ہے، نصاب جو بیان ہوا شریعت میں 7.5 تولہ سونے کا نصاب، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر کسی کے پاس رقم ہو ضرورت سے زائد، اسے صاحب نصاب کہا جاتا ہے کہ اب نصاب کا مالک ہو۔ فرید احمد بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اپنا ہی لعاب، اپنا ہی تھوک اگر حلق سے نیچے اتر جائے، منہ میں ہی تھا، اور تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بار بار تھوکتے رہتے ہیں، یہ اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، تھوک بلے نگل لیں، چاہے کتنی دفعہ نگل جائیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضور اگر نسوار لگائی ہے کسی نے روزے کی حالت میں، اور وہ تو ادھر ہونٹ کے پاس رکھتے ہیں، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اس میں بھی اگر اس کے ذرات جو ہے حلق سے نیچے چلے جائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں اس طرح مسواک رکھنے کی اجازت نہیں۔ حضور روزہ رکھ کے پورے دن سوئے رہنا کہ روزہ لگے ہی نہ، ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر سوتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جبکہ نماز کی پابندی وہ کرے، یعنی نماز فرض جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، اپنا وقت پر ادا کر رہا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
شوگر کے جو پیشنٹ ہیں وہ انسولین لے سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ جی ہاں، روزے کی حالت میں انسولین لے سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسلامی بہن ہیں پوچھ رہی ہیں کہ کیا الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، خود بخود الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایوب خان بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ افطار کی جو دعا ہے وہ پڑھتے ہیں عربی دعا، وہ کب پڑھنی چاہیے ہمیں؟ کھولنے سے پہلے روزہ یا کھولنے کے بعد؟ روزہ کھولنے کے بعد پڑھنی چاہیے، ایک آدھ کھجور لے لی، پانی لے لیا، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ روزے کی حالت میں خوشبو وغیرہ یوز کر سکتے ہیں؟ وہ بھی ناک کے ذریعے جاتی ہے محسوس ہوتی ہے؟ خوشبو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بتی کا دھواں اگر ناک کے ذریعے چلا جائے یا دھول مٹی بعض اوقات روڈ کے اوپر کافی زیادہ ہوتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے دونوں چیزوں کا؟ دیکھیں، اس طرح کا دھواں یا دھول مٹی وغیرہ چلی جائے، حلق میں چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر بتی کے قریب منہ کیا اور اس کو سونگا، قصداً سونگا جان بوجھ کر، اس صورت میں ٹوٹے گا۔ صحیح۔ محمد ارسلان بھائی ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ صبح کی جو اذان ہے، فجر کی اذان ہے، کیا اس کے دوران سحری کر سکتے ہیں؟ ٹائم ہوتا ہے نا سحری کا، ختم اذان کے بعد ہوا۔ دیکھیں، فجر کی جو اذان ہوتی ہے یہ تو نماز کے لیے ہوتی ہے، اور عموماً اذان جو ہوتی ہے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اذان ہوئی اور اذان کے دوران کوئی کھاتا پیتا رہا، اس صورت میں اس کا وہ روزہ نہیں ہوگا، اسے اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اب روزہ تو نہ ہوا، لیکن اب وہ یہ نہ سمجھے کہ اب میں بقیہ دن کھاتا پیتا رہوں، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس پر واجب ہے کہ پورا دن روزہ دار کی طرح وہ گزارے بغیر کچھ کھائے پیے۔ صحیح۔ ساحل اختر بھائی ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کیا لپ بام لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سے یہ نہ لگایا جائے، کیونکہ اگر اس کے کوئی ذرات وغیرہ حلق میں چلے جائیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان میں دوا ڈالنے سے یا پانی چلا جائے کان میں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ کان کا پردہ اگر سلامت ہے تو دوا یا پانی ڈالنے سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسلامی بہن کا سوال ہے یہ پوچھ رہی ہے کہ روزے کی حالت میں ناخن کاٹے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح غیر ضروری بال بھی صاف کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ صحیح۔ غلام حسین بھائی ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ افطار کا تعلق اذان مغرب کے ساتھ ہے یا ٹائم کے ساتھ ہے؟ افطار کا تعلق جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ہے، جب وقت ہو گیا، اگرچہ اذان نہیں ہوئی، لوگ ویسے اذان کا جو ہے وہ کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو یقین، بعض اوقات اذان دینے والے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ بھی انسان ہے، لہٰذا اپنی گھڑی کا وقت جو ہے وہ بالکل سیٹ رکھیں پاکستانی وقت کے مطابق، جس جگہ وہ ہیں، جس ملک میں ہیں، اس ملک کے وقت کے اعتبار سے اپنی ٹائمنگ درست رکھیں اور صحیح وقت معلوم کر لیں جیسے دعوت اسلامی کے اپلیکیشن سے، اس جگہ کے اعتبار سے، تو وقت جب یقینی طور پر ہو جائے تو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اگر ایک آدھ منٹ کی احتیاط کرتا ہے تو اچھی بات ہے۔ فرید احمد بھائی ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے، کب کر سکتے ہیں، رمضان کے بعد کن دنوں میں کر سکتے ہیں؟ روزوں کی قضا جو ہے یہ سال میں 5 دن ایسے ہوتے ہیں جن میں روزے نہیں رکھ سکتے، جیسے ایک تو عید الفطر کا جو دن ہوتا ہے، اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے 4 دن ہوتے ہیں، جیسے 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، یہ 5 دن ہیں سال کے، ان میں روزے رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں، قضا کر سکتے ہیں۔ محمد شاداب بھائی ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ بعض اوقات ہم جب اپنی فیوریٹ ڈش دیکھتے ہیں روزے کی حالت میں یا کوئی چٹپٹی چیز دیکھتے ہیں، افطاری تیار ہو گئی ہوتی ہے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، اور وہ پانی ہم اگر نگل جائیں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا تو ہم کہیں کہ منہ میں پانی آ گیا ہوگا، اس کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں بام وغیرہ سر میں بعض اوقات درد ہوتا ہے تو لگا لیتے ہیں، ناک کے اوپر بھی لگاتے ہیں؟ جسم ناک کے اوپر لگا دیا یا سر پہ لگا دیا یا سینے پہ لگا دیا، جسم پہ یہ لگا سکتا ہے۔ صحیح۔ حضور ڈرپ لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں کوئی مریض ہے تو؟ ہاں، ڈرپ لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح۔
معظم عبداللہ بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں سگریٹ اگر کوئی پی رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں، اس سے روزہ یعنی جو سامنے والا ہے اور اس کا دھواں وغیرہ اس کو آ رہا ہے تو اس کا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پتہ جو سگریٹ پی رہا ہے وہ روزہ دار تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ واجد علی بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو کیا اس میں احتیاط کرنی چاہیے؟ عام دنوں میں تو ہم غرارہ بھی کرتے ہیں، تو اس میں کیا احتیاط ہونی چاہیے؟ دیکھیں، روزے کی حالت میں تو غرغرہ نہیں کر سکتے، ویسے بھی غرغرہ کرنا یہ سنت ہے صحیح، اور روزے کی حالت میں منع ہے کیونکہ اس میں کبھی اندیشہ ہے کہ پانی اندر چلا جائے۔ باقی یہ حلق تک پانی پہنچانا غسل فرض ہے تو کلی کرنے میں حلق تک پانی پہنچانا یہ فرض ہوگا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ فرض ہوگا۔ اس میں یہ احتیاط کریں کہ زیادہ کھینچے ہی نہیں، کیونکہ اگر زیادہ کھینچا اور دماغ کو پانی پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ہلکا سا بھی کھینچنے سے یا چلو بھر کے بھی اگر ناک میں پانی ڈالا جائے تو نرم ہڈی تک جو ہے وہ پانی پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح وضو میں بھی کلی کرتے وقت حلق تک پانی پہنچائیں، غرغرہ نہ کریں روزے کی حالت میں۔ کچھ مختصر ٹائم کے لیے آج ہماری حاضری تھی، تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ جن لوگوں کے سوالات رہ گئے انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں دارالفتہ اہل سنت کے آپ سوالات کیجیے گا، انشاءاللہ ان کے جوابات مفتی صاحب سے انشاءاللہ لیں گے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔